نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پارا 4 سورہ نساء آیت نمبر 5 سے دیکھیں۔ ولا توتو اور نہیں تم دو، عطا یاتی سے بنا ہے یہ، اور لا توتو فعل امر ہے، نیگیٹو والا امر کہ نہیں تم دو، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سفہاء بے وقوفوں کو، پہلے بھی آیا تھا یعنی نادان، بے وقوف، ناسمجھ۔ اموالکم ان کے مال، تمہارے مال، اپنے مال۔ اللتی وہ جو، جیسے اللذی ہوتا ہے تو فیمیل کے لیے اللتی آتا ہے۔ جعلا اس نے بنایا، فعل ماضی ہے، جعلا یجعلو اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ، اللہ نے بنایا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن قیام کا ذریعہ یعنی گارجین، یتیم کو دیکھ ریکھ کرنے والا۔ ورزقوہم اور رزق دو انہیں، رزقا یرزقو ارزق اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے، وقسوہم اور پہناؤ انہیں، پہنانے کے لیے آتا ہے وقسو، یہاں پر یہ بھی امر آ رہا ہے، یہ بھی امر آ رہا ہے یہاں پر، کسو سے بنا ہے کی کاف سین واو، وقسو اور پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو، قالا یقولو قل امر، قولو اور کہو، لہم ان سے یعنی ان کے لیے یعنی ان سے، قولن بات، معروفن بھلی اچھی۔ اور نہیں تم دو نادانوں کو، یعنی یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی یتیم ہوں یا جو بھی تمہارے انڈر ہیں اور وہ ناسمجھ ہے، یعنی ابھی چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے وہ، ابھی یتیم ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذریعہ بنایا ہے کسی کو، یعنی کوئی گارجین ہے، اب وہ چھوٹا بچہ پال رہا ہے، نادان ہے، اور اس کے پاس مال ہے اور بہت سا مال ہے، تو وہ مال اس کو ابھی نہ دے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تک وہ بچہ سمجھدار نہیں ہو جاتا، جیسے مان لیں کوئی فیکٹری ہے یا کوئی بزنس ہے، اگر چھوٹے بچے کو وہ تبھی کے تبھی سونپ دیا جائے گا، چھوٹے بچوں کو دے دیا جائے گا کہ یہ تمہارا ہے تم رکھو، تو کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو بالکل ہی خراب، برباد ہو جائے گا مال سارا کا سارا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، وہ تو سارا ایسے ہی اڑا دے گا۔ تو نادانوں کو، یعنی جن میں عقل نہ ہو، جو سمجھدار نہ ہو، ان کو ان کے مال مت دو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ اس میں سارے حکم آ جاتے ہیں، جو بھی ہمارے انڈر ہو، یعنی کوئی بھی ہو، جب تک اس کو عقل نہ آ جائے، جب تک اس کو سمجھ نہ آ جائے، تب تک ان کو ان کے مال نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیام کا ذریعہ بنایا ہے، تم ان کی دیکھ بھال کرو، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، آگے آئے گا کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے تب ان کو ان کے مال سونپو، لیکن جب وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، تو تب ان کو ان کے مال مت دو۔ ورزقوہم اور رزق دو انہیں، یعنی اچھا کھلاؤ پلاؤ ان کو جو یتیم ہیں، اور ان کو اچھا پہناؤ، یعنی کپڑے بھی، یعنی پہنانے میں بھی ان کو اچھا پہناؤ۔ وقولوا لہم اور کہو ان سے بات اچھی بھلی، یعنی پرورش کرنا، یہ نہیں ہے کہ صرف بچے کو پال رہے ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے اس کو پال رہے ہیں، نہیں، اس کی اچھی پرورش بھی کرنا، اس کو اچھی باتیں سکھانا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ وقولوا لہم کہو ان سے بھلی باتیں، یعنی ان سے ہر اچھی باتیں ان کو سکھانا ہے، ان کو جو ہے سمجھدار بھی بنانا ہے، ان کو ہر چیز سکھانی بھی ہے، کیونکہ پرورش کر رہے ہیں تو بہترین پرورش، جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں بالکل اسی طرح اچھا کھلانا پلانا، اچھا پہنانا اور اچھی باتیں ان لوگوں کو سکھانا۔ اس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تیرا وہ مال جس پر تیری گزر بسر ہے اس کو اپنی بیوی اور بچوں کو مت دو، مطلب اپنی بیوی اور بچوں پر مت ڈال کہ تم ان کا ہاتھ جو ہے تاکتے پھرو، بلکہ اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ کر ان کے کھانے پہننے اور اچھے چیزوں کا بندوبست کرو، اور ان کا خرچہ اٹھاؤ۔ یعنی کیونکہ اگر چھوٹے بچوں کو سونپ دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے، وہ تو پھر ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، یا کوئی ایسی عورت ہے اس کے ہاتھ میں سونپ دیا اور پھر وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح اٹھانا ہے خرچہ، اور پھر وہ سارا اس کو ویسٹ کر دیا، بلکہ جو سمجھدار ہوں تب ان کا مال ان کو سونپو۔ آیت نمبر 6 وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو، بلا یبلو سے بنا ہے وَابْتَلُوا اور ابتلو،
آزماتے رہو، الیتاما یتیموں کو، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، بلغو وہ پہنچ جائیں، نکاح کو، فَإِن پھر اگر، آنستم تم پاؤ ان میں، آنستو پانا، پرسیو کرنا، پانا، تم پاؤ ان میں، آنسا سے بنائی، آنسا یؤنسو آنس، مؤنسن اور مؤنسن، الف نون سین، پھر اگر تم پاؤ منہم ان میں، رشدن سمجھداری، فدفعو تو دے دو، دفاع کرنا مطلب دے دینا، دفاع کرنا، لوٹانا، ڈیلیور کرنا، دفع یدفعو ادفع تو دو، الیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہیں، تاکلوہا تم کھاؤ انہیں، اکلا یاکلو سے بنا ہے، یہ بھی فعل نہیں ہے، اور نہیں تم کھاؤ انہیں، اسرافن اسراف کرتے ہوئے، یعنی جلدی جلدی فضول خرچی کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے، اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنا، وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے، بدار کہتے ہیں بہت جلدی جلدی کھانا، ہاسٹلی، ان کے، یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن اور ہو جو کوئی ہو، و مطلب اور، من جو، کانا ہو، غنین غنی یعنی مالدار، فلیستعفف تو چاہیے کہ وہ بچے، فا مطلب تو، لام آ گیا، لام کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب ہو گیا چاہیے کہ، اور یستعفف وہ بچے، استعفا سے بنائیے، استعفا وہ بچا، یستعففو وہ بچتا ہے یا بچے گا، اور استعفف تو بچ، عین فا فا سے ہے بچنا، تو چاہیے کہ وہ بچے، ومن اور جو کانا ہو، فقیرن فقیر یعنی غریب، فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھائے، اکلا یاکلو کل تو چاہیے کہ وہ کھائے، یہاں پر بھی لام کے اوپر جزم آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے، چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، فَإِذَا پھر جب، دفعتم تم دے دو، دفاع کر دو، دے دو، فعل ماضی ہے، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو، اشہدا یشہدو اشہد، اشہدو فعل امر ہے یہ، تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبن خوب حساب لینے والا۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنے سارے احکام آ گئے اس ایک آیت میں، کہ وابتلو یتیموں کے بارے میں آیا کہ جو ناسمجھ ہیں اور جن میں سمجھداری نہیں ہے تو ان کو ان کے مال مت سونپو، لیکن ان کو جانچتے پرکھتے رہو، آزماتے رہو، یتیموں کو آزماتے رہو مطلب ان کو دیکھتے رہو کہ کب ان کے اندر سمجھداری آئے گی، اور جو ہے ان کو اس طرح سے جانچتے رہو، دیکھتے رہو، آزماتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، یعنی وہ یتیم اب بڑا ہو جائے، اب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر تم ان میں پاؤ سمجھداری، رشدن یعنی سمجھداری، اب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ نکاح کے لائق ہو گیا، اب تم کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ سمجھدار ہے، اب وہ اپنا بزنس سنبھال سکتا ہے یا اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے، پھر تم اس کا مال دے دو، ٹھیک ہے، یعنی اب اس کو اس کا مال سونپ دو، اور پھر سونپنے سے پہلے کیا کرنا ہے، جیسے آخری میں بتایا گیا، گواہ بھی بنانے ہیں ساتھ میں، کہ گواہ بناؤ، اس کے بعد گواہوں کے سامنے اس کو اس کا مال دو، ایسا نہ ہو کہیں الزام لگا دیں یا کچھ کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے، کیونکہ اسلام میں جو ہے، کیونکہ پیسوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، پراپرٹی کا معاملہ جو ہوتا ہے، اور ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا قرض کا بھی، لین دین کا بھی، اس میں بھی گواہ بنا لو یا اس کو لکھ لو یا اس کو گواہ بنا لو، کیونکہ پیسوں کا معاملہ، لین دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، لڑائیوں کی جڑ مال ہوتا ہے، اور انسان مال کے پیچھے لڑ پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھتا پھر، اس لیے سیفٹی کے لیے کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پیچھے بھی آیا تھا گواہ کے بارے میں، اور یہاں پر بھی گواہ کے بارے میں آیا کہ جب یتیم سمجھدار ہو جائیں، جب تم ان کو ان کا مال سونپنے لگو تو کیا کرو، گواہ بنا لو، اور پھر اگر کوئی کسی یتیم بچے کو پال رہے ہو تو کوئی غریب ہے، مان لے کہ کوئی غریب ہے اور وہ یتیم بچے کو پال رہا ہے، چاہے وہ اس کے بھائی کا بچہ ہو یا کسی کا بھی بچہ ہو، اور وہ غریب ہے خود پالنے والا، اور جو یتیم بچہ ہے وہ مالدار ہے، یعنی اس کا باپ اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے، تو
اب غریب جو ہے اس کو اپنا پورا نہیں ہو رہا تو وہ اس کو کیسے پالے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تنگی ہمارے اوپر تنگی کے لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کری ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے مال میں سے تھوڑا بہت کھا لو، یعنی کتنا لے لو؟ جتنا ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت سے زیادہ مت لو. یعنی اگر کوئی غریب ہے اور وہ یتیم بچے کو پال رہا ہے تو وہ اس کے مال میں سے لے سکتا ہے اپنی ضرورت، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس طرح نہیں کھانا، لالچی نہیں بننا کہ جلدی جلدی ہم کھا لیتے ہیں اس کا مال تاکہ سب ختم ہو جائے، اسراف کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے جلدی جلدی کھا لینا. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کھانا کہ وہ جو ہے بڑا ہو جائے گا، بڑا ہونے سے پہلے بیدار ہے نا جلدی کرتے ہوئے کہ کوئی لالچی اور وہ یہ سوچے ارے یہ تو یتیم بچہ ہے اور یہ بڑا ہو جائے گا، چلو بڑا ہونے سے پہلے جلدی جلدی سے اس کا مال خرچ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے مال میں سے صرف اتنا لینا ہے جتنا ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ بالکل نہیں لینا. اور پھر جو مالدار ہو، یعنی ایک فقیر کے بارے میں آگے اگر کوئی غریب ہے، لیکن اگر کوئی غنی ہے، مالدار ہے اور وہ یتیم کو پال رہا ہے تو پھر وہ یتیم کے مال سے بچے، یتیم کا مال نہ کھائے، یتیم کا مال نہ لے، بلکہ اس سے بچے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اور پھر جب وہ یتیم بڑا ہو جائے اس میں سمجھداری دیکھو، اس کو جانچو پرکھو اور اس کا ٹیسٹ لو، امتحان لو، اور جب دیکھو کہ اب یہ اپنا سنبھال سکتا ہے مال، گواہ بناؤ اور اس کو اس کا مال سونپ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، کیونکہ اسلام جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. دین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی مشکل نہیں بنایا، اس لیے ہر چیز کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا. ہر بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دی کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کر لو، ایسا ہے تو ایسا کر لو. غریب ہے تو وہ یتیم کا مال تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں، مطلب ان کو یتیم کو بھی اس میں سے کھلا سکتے ہیں. مالدار ہے تو وہ بالکل بچے گا یتیم کے مال میں سے. اب یہاں سے دیکھیں وراثت شروع ہو رہی ہے نیکسٹ آیت سے کہ وارث یعنی وراثت جو ہو وہ کیسے بانٹی جائے اور کیسے تقسیم کی جائے. اور دیکھیں یہ جو پراپرٹی کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہوتا. پراپرٹی کو لے کر لوگ جو ہیں آپس میں لڑ مرتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی کو خود تقسیم کیا اور قرآن میں بتایا کہ کس کا حصہ کیا ہونا چاہیے اور کس کو کتنا ملنا چاہیے اور کیا اس کو ملنا چاہیے. اور ہم اپنی مرضی سے پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو ہے میرے پاس پراپرٹی ہے اور میرے پاس ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی لڑکا ہے میرا، تو میں نے سارا کا ساری پراپرٹی اسی کے حوالے کر دی. پراپرٹی میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کے اکارڈنگ پراپرٹی کو بانٹا جائے گا، وراثت تقسیم اسی کے اکارڈنگ کی جائے گی. کیونکہ اتنا سنگین معاملہ ہے پراپرٹی کا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نہایت ہی پرہیزگار ہوتا ہے اور بہت زیادہ دیندار ہوتا ہے اور بہت زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، 70 سال تک ایسی عبادت کرتا ہے، لیکن اپنی پراپرٹی کو جو ہے اس میں وہ ہیر پھیر کر جاتا ہے، اس کو نہیں بانٹتا صحیح سے، تو وہ جہنمی ہوتا ہے. حدیث سناؤں گی، حدیث کا مفہوم ہے کہ کتنی بھی عبادتیں اس نے کر لی ہوں لیکن پراپرٹی اللہ کے اکارڈنگ ڈسٹریبیوٹ نہ کری ہو تو اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نہایت ہی پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال اور حالت سفر میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہے کہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہوا دعا مانگتا رہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا سب حرام ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح وراثت کے معاملے میں آتا ہے کہ وہ کتنا بھی پرہیزگار ہے لیکن اس نے وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا تو اس کی ساری جو عبادتیں ہیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں. اور وراثت کس کو کہتے ہیں؟ وراثت جو ہے ارث سے بنا ہے، الف را سا، حمزہ را سا. کسی شخص کی چیز کا دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہونا، یعنی کسی شخص کی کوئی چیز ہے اور وہ دوسروں کی طرف ٹرانسفر ہو گئی، اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی چھوڑا ہوا مال. ترکہ کہتے ہیں چھوڑے ہوئے مال، تو اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو یہ وراثت کے تقسیم کا علم ہے یہ علم الفرائض اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا علم جس کا حاصل کرنا فرض ہے، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. یہ فرض کی حد تک ضروری ہے یہ جاننا ہر انسان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں.
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 طرح کے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایکسٹرا ہے، زائد ہے۔ اور کون سے؟ ایک تو آیت محکمات کا علم، یعنی قرآن کے اندر کون کون سی آیتیں ہیں حکم دینے والی، اس کو کہتے ہیں آیت محکمات۔ دوسرا سنت قائمہ، تیسرا انصاف کے ساتھ ورث کی تقسیم یعنی وراثت کی تقسیم۔ یہ 3 علم ہیں جو ضروری ہیں جاننا انسان کے لیے۔ اور پھر وراثت کا جو علم سیکھنا ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، کم سے کم کسی سوسائٹی میں سے کسی کو تو بالکل اچھے سے اس کا پتہ ہونا چاہیے، پھر سب کے اوپر سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ۔ پھر میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، چاہے وہ میراث کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرنے کے فوراً بعد میراث تقسیم ہونی چاہیے، سوائے ایک صورت کے کہ میت کی بیوی کا بچہ بھی پیدا ہونے والا ہو اور اس کا انتظار ہو رہا ہو، یعنی اگر میت کی کوئی بیوی ہے اور وہ پریگننٹ ہے، بچے کا انتظار ہو رہا ہے، اس صورت میں ڈیلے کی جا سکتی ہے، ورنہ فوراً جو ہے میراث کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کی مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس لیے تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرنے کا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت بے وقوفی والی بات ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے، وارثوں کے پیچھے ہم جو ہے اپنی پوری کی پوری آخرت برباد کر لیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگدار بکری کا سینگدار بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ نہ صرف انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی جائے گی۔ اس لیے کسی کے بھی حق مارنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور پھر اس معاملے میں جب تک کوئی حقدار اپنا حق معاف نہیں کرتا، کسی دوسرے کو حق معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کوئی شخص چاہے، پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص چاہے ساری عمر عبادت کرتا رہے، راتوں کو نماز پڑھتا رہے، اگر وہ مرتے وقت غلط وصیت کر گیا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح تھے، اور فرشتے ان کے لبوں کو یعنی ہونٹ کو کھول کر ان کے منہ میں انگارے ڈال رہے تھے، اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو یتیموں کا مال بھی ناحق کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یتیم کے مال کو ناحق کھانا تو دور کی بات، اپنا اگر کوئی غلط کچھ کر جائے تو اس کا بھی اتنا سخت عذاب ہے اگر غلط وراثت تقسیم کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے مال کو سے بچنے کے لیے کہتا ہوں، ایک عورت اور دوسرا یتیم، کیونکہ عورت کا بھی ہوتا ہے نا مال، اس کے بھی وراثت کے بارے میں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس بھی ہوتا ہے، وہ بھی کچھ چھوڑ کر، اس کے لیے بھی کوئی کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، تو ان کے مالوں کو کھا لیا جاتا تھا، ان کے حق کو سلب کر دیا جاتا تھا۔ بخاری کی روایت آتی ہے۔ پھر بخاری کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو اللہ کے قتل کرنے کو، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کو منع کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر ایک ذمہ داری ڈالے کہ جب یہ صورت پیش آئے تو یہ کام کرنا، وہ وصیت کہلاتی ہے۔ جیسے نبی وصیت کر کے جاتے تھے دین اسلام کی، اسی طرح کوئی بھی کچھ بھی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے جب یہ صورت پیش آئے تو یہ کام کر دینا، وہ وصیت کہلاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، لی رجالی، مردوں کے لیے، لی مطلب لیے، رجال مردوں کے لیے، رجل کی جمع رجال، نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار قریبی رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیبن حصہ ہے، مما اس میں سے جو، من پلس ما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائے، جیسے میں نے ابھی بتایا نا ترکا کہتے ہیں چھوڑے ہوئے مال کو، اور ترکا یترکو فعل ماضی ہے، جو چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین،
والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس میں سے جو، قلہ قلیل سے بنا ہے، مصدر ہے یہ، تھوڑا ہو، قلیل ہو، تھوڑا ہو، منہم اس میں سے، او قصورا یا زیادہ ہو، کثیر سے قصورا زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا، مفعول ہے یہ، فرض کیا ہوا، یعنی یہ جو ہے فرض کیے ہوئے حصے ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی بھی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار، چاہے وہ تھوڑا مال ہو چاہے وہ زیادہ مال ہو۔ اس کا شان نزول آتا ہے، دیکھیں، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس بن ثابت انصاری خدا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرے پاس بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر کا کل مال ان کے چچا زاد بھائیوں نے، یعنی چچا کے لڑکوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، سارا کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا جب تک کہ یہ حکم نہیں آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو چھوڑ جائیں اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو چھوڑ جائیں اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار، یعنی اگر والد کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں سے عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کو بالکل حصہ نہیں دیتے تھے، اگر کوئی مر جاتا تھا یعنی انتقال ہو جاتا تھا کسی کا اور اس کی بیٹیاں ہوتی تھی تو پورا کا پورا مال اس کے رشتہ دار جو تھے وہ ہڑپ جاتے تھے، چچا کے بیٹے ہوں، چاچا ہوں، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، سارا کا سارا مال ہڑپ لیتے تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں، یعنی والد جو چھوڑ جائے گا اس کو، عورتوں کو جو ہے حصہ ملے گا اس میں سے، اور اسی طرح مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین ان کو چھوڑ جائیں گے، اور چاہے مال بہت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مال کو جو ہے ہڑپ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، ہر طرح کے ان کے حق مارے جاتے تھے۔ مہر جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، مہر کے بارے میں آیا ہے کہ مہر دینا ضروری ہے، اور مہر کو بھی ہڑپ کر جایا کرتے تھے لوگ، مہر نہیں دیتے تھے اور سوچتے تھے اب تو یہ ہماری بیوی ہے، ہماری ہے، تو ہم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا مہر ہم ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کہا کہ نہیں، مہر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح والدین اگر کچھ چھوڑ کر جاتے تھے اور بیٹیاں ہوتی تھی پیچھے تو رشتہ دار آ کر سارا کا سارا مال ہڑپ کر جاتے تھے، تو اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنا دینا ہے، اور لڑکیوں کو کتنا مال دینا ہے، لڑکوں کو کتنا مال دینا ہے، سب پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا۔ وَإِذَا اور جب، حَضَرَ حاضر ہوں، القسمت تقسیم کے وقت، قسمت کس کو کہتے ہیں؟ تقسیم کو، قسمت یعنی جو تقسیم ہو، جو آ جائے حصے میں، تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار، اولو مطلب والے اور قربا قریبی والے یعنی رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم تو تم دو انہیں، رزق یرزقو رزق دو انہیں، مطلب رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، مال وغیرہ سب رزق میں آ جاتا ہے، تو تم دو انہیں، امر ہے یہ، فعل امر، رزق یرزقو ارزق، اور ہم آ گیا، دو انہیں، منہم اس میں سے، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً بھلی بات، یعنی اگر تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہے،
تو اس میں سے یعنی جب پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کہو. روڈ طریقے سے ان سے بات نہیں کرنی کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, تم آ گئے, تمہارا کیا لینا دینا اس سے, تم تو دور کے رشتے دار ہو. اس طرح کر کے ان سے جو ہے گھٹیا قسم سے اور غلط طریقے سے بات نہیں کرنی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر رشتے دار ہیں, قریبی رشتے دار بھی ہیں, تو ان کو بھی ملے گا, یتیم کو بھی, مسکین کو بھی دو, اور ان سے اچھی بات کہو, بھلی بات کہو. وَلْيَخْشَى, اور چاہیے کہ ڈرے, وا مطلب اور, لام کے اوپر جزم آ گیا تو چاہیے کہ, یخشا ڈریں, خشیہ سے بنائیے ڈریں, خاشین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, خشیہ یخشا, تو چاہیے کہ ڈریں, الذین وہ جو, لو اگر, ترکو وہ چھوڑ جائیں, ترکا یترکو سے, ترکو کیا ہے فعل ماضی, اگر وہ چھوڑ جائیں, من خلفہم اپنے پیچھے سے, خلف مطلب پیچھے سے, اپنے پیچھے سے, ذریتن اولاد, ضعافن کمزور, خافو وہ خوف کھائیں, خافا یا خافو سے فعل ماضی, وہ خوف کھائیں, ڈریں, علیہم ان پر, وَلْيَتَّقُوا اور چاہیے کہ ڈریں, تقوی کریں, اتقا یتقی سے, اور چاہیے کہ تقوی کریں اللہ سے, وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ کہیں, قولاً بات, سدیداً درست, سیدھی بات. اب دیکھیں یہاں پر 3 ورڈ ڈرنے کے لیے آئے, خوف, خوف کے لیے آئے. ایک تو خشیہ, خشیہ کہتے ہیں خشیت والا خوف, بڑائی کے ڈر سے خوف, ایک ہوتا ہے خافو نارمل ڈرنا, اور ایک ہوتا ہے اتقو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, پرہیزگاری, تقوی جسے کہتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے اوپر رکھ کر سوچو کہ مان لو اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور تم جو ہے اللہ کو پیارے ہو جاؤ اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جاؤ, تو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. یعنی تمہاری اولاد یعنی بچے ہیں, تم چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاؤ گے اپنے پیچھے, تو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. اس لیے تم دوسروں کے بچے کے معاملے میں بھی ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی کرو. تقوی سے مراد یہاں پر کہ تم جو ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دے دیا, پراپرٹی کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کرو, اور اللہ سے ڈرو, اور کہو ان سے سیدھی سچی بات, یعنی سیدھی سیدھی بات کہو, سچی بات کہو, گھما پھرا کر باتیں نہ کرو, سیدھی سیدھی باتیں کرو. تو وہی ہے کہ کیونکہ وہ جو عورت آئی تھی, اوس بن ثابت کی بیوی آئی تھی, اور وہ بچوں کا مطالبہ کر رہی تھی, میری بیٹیاں ہیں, اور سارا کا سارا مال ہڑپ لیا. تب اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل کری تو اسی میں اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہے ہیں کہ تم خود بھی ڈرو. اگر تم چھوڑ جاتے اپنے پیچھے بچے تو تم کیا چاہتے کہ کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا, کیا ان کو پراپرٹی ملنی چاہیے تھی. تو اپنے اوپر ہر بات اپنے اوپر بھی رکھ کر سوچنی چاہیے, کیونکہ ہم جیسا بوتے ہیں ویسا ہی اگ کر آتا ہے. دوسروں کے ساتھ جیسا کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا. دوسروں کا غلط سوچیں گے ہمارا بھی غلط ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے جب گڈھا کھودتے ہیں نا تو خود ہی اسی گڈھے میں بھی جا کر گرتے ہیں. تو یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا ملتی ہی ملتی ہے. تو اس لیے کیا کہنے اللہ تعالیٰ, چاہیے کہ ڈریں وہ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے اولاد کمزور, وہ خوف کھائیں ان پر, اور چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے, اور چاہیے کہ وہ کہیں بات سیدھی. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں, اکلا یاکلو کھاتے ہیں, اموال مال, الیتاما یتیموں کے, ظلمن ظلم سے, انما بے شک, یاکلون وہ سب کھاتے ہیں, اکلا یاکلو سے, فی بطونہم اپنے پیٹوں میں, بطن کی جمع بطون ہے, اپنے پیٹوں میں, نارن آگ, وسیصلون اور جلد ہی وہ جلیں گے, سلا یسلو سے جلیں گے, سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ میں. کیونکہ ابھی یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ مال نہیں کھا رہے, وہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں, وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں. تو چاہیے کہ بچیں, اس آگ کو بھرنے سے بچیں, کیونکہ وہ روز قیامت اس طرح اٹھیں گے. آپ نے فرمایا روز قیامت جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ, آنکھ, ناک, کان سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی.
استغفر اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی یتیموں کے مال کو سے بچنے کے لیے، کیونکہ اہل عرب میں بہت رواج تھا، یہ بہت عام تھا، یتیم کا مال بالکل کچھ نہیں ملتا تھا انہیں، اس لیے بار بار تاکید کی گئی. اب یہاں سے حصے بتا دیے گئے اللہ تعالیٰ نے کہ آیت نمبر 11 سے اب حصے بتا دیے کہ اب جس بیٹوں کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، والدین کو کیا ملے گا. اب یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ حصے بتائیں. اب دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ تقسیم کریں گے، قرآن کے اکارڈنگ پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تقسیم کریں گے، تو اس سے فائدے کیا ہوں گے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور پھر لوگ جو ہیں پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے. دوسرا یہ جو کہ میراث کی شرطوں کو پورا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ جو بانٹتا ہے، میراث کی شرطوں کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے پھر وہ جنت لکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے. پھر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی. پھر ایسے شخص کا مال حلال ہونے کی وجہ سے مالی عبادتیں اس کی قبول ہوتی ہیں. پھر جن عزیز اور قریبی رشتہ دار عورتوں کے میراث میں، یعنی جو بھی پورا حصہ اگر سب کو دے دیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور پھر لوگوں کی لعنتوں سے بچتے ہیں. اور جب لوگ لعنت کرتے ہیں نا، اگر وہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے تو لعنت بالکل جاگر لگتی ہے پھر اس پر. اور پھر نقصان اس کے کیا ہوتے ہیں، اگر قرآن کے اکارڈنگ تقسیم نہ کیا جائے تو اس کے نقصان کیا ہوں گے. ایک تو انسان جو ہے وہ اس کے لیے جنت بالکل حرام کر دی جاتی ہے، وہ جنت سے بالکل دور ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے پیچھے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، گھر میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی طرح مال کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں اس میں آیت نمبر 12 میں. اچھا، پراپرٹی میں حصہ کن کن لوگوں کا نہیں ہوتا یہ بھی سن لیں کہ جو ایڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کا مال میں پراپرٹی میں حصہ نہیں ہوتا. ہاں، وصیت کی جا سکتی ہے، وصیت میں بتاؤں گی کیا ہے. اور پھر جو کفر کرتے ہیں، یعنی کافر جو ہے مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. قاتل، اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. اسی طرح غلام اپنے آقا کا وارث نہیں ہو سکتا، پر آقا غلام کا وارث ہو سکتا ہے، مالک ہو سکتا ہے. پھر ولد زنا، یعنی کوئی غلط طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی حرام طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ وارث نہیں ہوتا. ہاں، ماں اور بچے آپس میں وارث ہو سکتے ہیں. اسی طرح منہ بولا بیٹا جو ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کو بھی وراثت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوتا. جیسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں چائلڈ، ایسے. اب اس میں دیکھیں پہلا حکم، یوسیکم، وصیت کرتا ہے اللہ. یوسی، وسا یوسی سے بنا ہے. اس میں اس کا دیکھیں فعل ماضی ہے اس کا، اوسا فعل مضارع، یوسی تو یہ فعل مضارع ہے. وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے. وصیت کا مطلب کیا ہے؟ تاکید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. میں نے وصیت کا بھی بتایا نا آپ کو. وصیت کیا ہوتی ہے کہ جب یہ سچویشن پیش آ جائے تو تم کو یہ کرنا ہے، یعنی جب کوئی کسی پر ذمہ داری ڈالے کہ جب یہ صورت پیش آئے تو تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ وصیت کہلاتی ہے. میراث ہوتی ہے پراپرٹی جو چھوڑ جائے، مال چھوڑ جائے، ٹھیک ہے. تو وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مردوں کے لیے، مثل حزن حصہ ہے، پورشن، حزن مطلب حصہ ہے، الانسینی دو عورتوں کے. یا نون لگ گیا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا الف نون آ جائے اور یا نون عینی اور اینی والی آوازیں آ جائیں تو وہ ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے، دو کے لیے. تو الانسینی دو عورتوں کے. فَإِن پھر اگر، فا مطلب تو، ان اگر، کننا وہ ہوں، نساءن عورتیں، کننا جو ہے ضمیر کے لیے آتا ہے، جیسے ہو ہما ہم ہوتا ہے، اسی طرح جیسے کا کما کم ہوتا ہے تو کننا فیمیل کے لیے آتا ہے. اگر وہ ہوں جمع کے لیے، نساءن عورتیں، فوقا اوپر، اسنتینی دو کے،
یعنی 2 کے اوپر ہیں، یعنی 2 عورتیں جو ہیں، یعنی جو بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، فلاہن، فا مطلب 2، لا مطلب لیے، ہننا ان کے لیے، سلوسا 2/3 ہے، سلوسا کہتے ہیں 2/3 کو، ماں طرح کا جو اس نے چھوڑا، کس نے چھوڑا؟ میت نے چھوڑا۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلا حکم کیا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے بارے میں، مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے، پھر اگر ہوں وہ 2 عورتیں اوپر 2 سے تو ان کے لیے ہے 2/3 جو اس نے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب 2/3 یعنی پہلا حکم کیا آیا؟ بچوں کے بارے میں آیا۔ اب مان لیجئے میت ہے، میت نے یعنی جو والد ہے اس کا انتقال ہو گیا، اب بچوں کو کس طرح پراپرٹی ملے گی؟ تو پہلا حکم کس کے بارے میں آیا؟ اولاد کے بارے میں آیا۔ اب میراث کے بارے میں کیا حکم ہے کہ یہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ مان لیجئے اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہوں تو جو آدھا مال ہے، نصف مال ہے، وہ بیٹے کو ملے گا، یعنی آدھا مال، پورا آدھا مال بیٹے کو جائے گا، اور جو آدھا مال بچے گا اس میں سے دونوں بیٹیوں کا ہوگا، سمجھ گئے؟ اس میں سے بیٹیوں کا ہوگا۔ اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوں گے تو 2/3 بیٹے کا اور 1/3 بیٹے کا ہوگا۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں۔ اور مان لیجیے اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر ان کو کتنے میں سے ملے گا؟ 2/3 میں سے، سب جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان سب کو 2/3 میں سے بانٹا جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں، وَإِن، اور اگر، کانت، ہوں، واحدتن، ایک عورت۔ اچھا ایک بات یہ بھی کہ ایسا حکم کیوں ہے کہ عورتوں کو جو ہے کم کیوں مل رہا ہے، لڑکیوں کو کم کیوں مل رہا ہے اور لڑکوں کو زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہے نا کہ 2 بیٹی کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی 1 بیٹے کا حصہ ہے تو اس 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مردوں کو جو ہے اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ دین ہمارے لیے آسان بنا کر بھیجا گیا ہے، مشکل بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لڑکوں کے اوپر اور بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کو بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، ان کے اوپر ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پال کے کھلانا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کو جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو ان کو مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کچھ خرچہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ جن کے انڈر وہ ہوتی ہیں وہی ان کو پال رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کو دینا تو کچھ نہیں پڑتا، الٹا ان کو مل بھی جاتا ہے، شادی کے بعد ان کو مہر بھی ان کے اوپر ان کو دیا جاتا ہے، ان کا حق ہوتا ہے مہر۔ تو اس طرح بیٹیوں کو صرف مل رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹوں کو خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور بیٹی کا حصہ کم ہوتا ہے۔ وَإِن، اور اگر، کانت، ہوں وہ، واحدتن، ایک، فلاحا، تو اس کے لیے ہے نصفن، آدھا، ولی اب وہی، اور اس کے ماں باپ کے لیے ہے، یعنی اگر ہو ایک ہی عورت، واحدتن، واحدتن فیمیل کے لیے آیا ہے تو گولتا آگے نا، واحدتن ایک ہی، ایک عورت، کیونکہ ہا جو آ رہا ہے نا فلاحا، تو اس کے لیے یہ ہا والی جو ضمیر ہوتی ہے وہ فیمیل کی ہوتی ہے، ہا زبر ہا، ہا الف زبر ہا، تو اس کے لیے ہے نصفن، آدھا، یعنی مان لو اور کوئی اولاد ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، باقی اور کوئی اولاد ہی نہیں ہے اس کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پراپرٹی میں سے آدھا حصہ لڑکی کو ملے گا، پورا پھر بھی نہیں ملے گا، کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا پورا پراپرٹی کا۔ اور پھر ماں باپ ہیں اگر، آگے دیکھیے، ولی اب وہی، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لی مطلب لیے، ہی، اس کے ماں باپ کے لیے، لی کلی، ہر ایک، لی مطلب لیے، کلی، ہر، واحدن، ایک، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، سدوسو، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اب ماں باپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ میت کے ماں باپ کے لیے ترکے میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہیں، جیسے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، اور میت کے کچھ اگر اولادیں ہیں، تب ان کو کتنا ملے گا؟ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری کنڈیشن یہاں پر کیا آ رہی ہے؟ فائن، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ ترکا جو اس نے چھوڑا، ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، یعنی میت ہے، میت جو ہے اس کی اولادیں بھی ہیں اور اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو اولادوں کو اتنا ہی ملے گا جتنا ابھی ذکر کر دیا اوپر کہ، اور پھر ماں باپ کو بھی ملے گا چھٹا حصہ، یعنی ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ پھر اگر
فَإِن تو اگر لم نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ اور اس کے وارث ہیں، ابواہو اس کے ماں باپ، یعنی صرف ماں باپ ہی ہیں، اولاد نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ہے، فا مطلب تو، لی مطلب لیے، امی اس کی ماں کے لیے ہے، سلوسو تیسرا حصہ۔ فَإِن پھر اگر کانا ہوں لہو اس کے اخوتن بھائی بہن، یعنی بھائی بہن بھی ہیں میت کے، تو ان کو کتنا ملے گا؟ فلی امی تب اس کی ماں کا کتنا ہوگا؟ فا مطلب تو، لی مطلب لیے، امی اس کی ماں کے لیے ہے سدوسو چھٹا حصہ۔ من بعدی بعد وصیتن وصیت کے، یعنی وصیت کرنے کے بعد، یوسی وصیت کر جائیں، بیہا اس کی، او یا دینن قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم اب دیکھیں یعنی وصیت پوری ہونے کے بعد۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وصیت میں نے کیا بتایا؟ وصیت وہ ہوتا ہے کہ انسان جب یہ کہے کہ ایسا کر دینا، اب مان لیں کہ جو وہ ہے مرنے والا ہے، اب وہ جو ہے اپنی زندگی میں کہہ جاتا ہے کہ اتنا میں اس کو یہ والی وصیت کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس کو یہ دے دینا۔ وصیت لیکن وہ کتنی کر سکتا ہے؟ اس کے پاس صرف 1/3 کا اختیار ہے، صرف 1/3 مال میں سے وہ اپنی مرضی کے اکارڈنگ وصیت کر سکتا ہے، پورے مال کی نہیں کر سکتا، صرف 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی زندگی میں دے کر جا سکتا ہے، یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو یہ دے دینا یا ان کو یہ دے دینا، تو وہ وصیت کہلائی جاتی ہے۔ تو وہ وصیت دینی ہے۔ اور پھر مان لیں اگر قرض ہے، مرنے والے کے اوپر قرض ہے، تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، چاہے مزدوروں کی مزدوری دینی ہو، یا پھر کوئی مشین ادھار لے رکھی ہو، اس سے کام چل رہا ہو تو اس کا پورا پیسہ دینا ہوگا، یا کسی بھی فارم میں کسی بھی طریقے سے اس نے قرض لیا ہوا ہے یا کسی کا پیسہ اس کے اوپر ہے، تو سب سے پہلے پراپرٹی میں سے وہ ادا کیا جائے گا، چاہے پراپرٹی میں سے پھر اس کے بعد کچھ بچے یا نہ بچے، جتنا بچے گا اس میں سے پھر ڈسٹریبیوشن ہوگا، اور اگر نہیں بچا تو کوئی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور جو اس نے وصیت کر دی وہ وصیت 1/3 مال میں سے وصیت۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا نہیں تم جانتے، لا ادری نہیں تم جانتے، فعل مضارع، ایہم ان میں سے کون، اقربو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعن نفع میں، فائدے میں، فریضتن یہ فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ ہے، علیمن خوب جاننے والے، حکیمن حکمت والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کرا؟ سب کے لیے حصہ کیوں ہے؟ بھائی بہن کے لیے بھی ہوتا ہے، ماں پراپرٹی میں سے ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، بھائی بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے، اولادوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں نہیں پتا ہمارے مال کو کون ضائع کرے گا اور کون بڑھا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اولادیں کبھی کبھار اتنی نکمی نکل جاتی ہیں کہ وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ ایسے ہی اڑا دیتی ہیں، تو اس لیے مال جو ہے ویسٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں اس مال کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں اور بہت ہمارے لیے بھی وہ ثواب ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہماری اولاد اس مال کو سارا کا سارا اڑا دے، ہے نا۔ تو اس طرح اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے فائدہ کس میں ہے، یعنی کون تمہارے مال کو فائدہ پہنچائے گا اور کون نقصان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب حصے مقرر کر دیے ہیں کہ اس میں کیا ہے، آیت نمبر 11 میں اولاد کا حصہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دگنا اور عورت کو اکھیرا حصہ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ یعنی عورت کا 1 ہوتا ہے اور مرد کا 2 حصہ ہوتا ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ مردوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں اور عورتوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ملتا ہے اور مہر بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کتنا حصہ کہ لڑکوں کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوتا ہے، یعنی اگر 1 لڑکا اور 1 لڑکی ہو تو 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا ہوتا ہے، جیسا کہ اس پی پی ٹی میں دکھا۔ اگر مختلف صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، 1 بیٹا ہے تو وہ کل وارث ہو جائے گا، یعنی جتنا ماں باپ کو تو ملنا ہی ہے، ماں باپ بھائی بہن، اس کے علاوہ جو بچے گا
وہ سب دیا جائے گا. اور بیٹی کا کیا ہوگا؟ اور ایک بیٹی ہے تو نصف کی وارث ہوگی، باقی آدھا دوسرے قریبی رشتہ داروں تک جائے گا، ادر ریلیٹیوز کو جائے گا. یعنی لڑکی کو آدھا ملے گا، پورا لڑکی کو پھر بھی نہیں ملے گا، باقی ادر ریلیٹیوز کو جائے گا. اب یہاں دیکھیں، اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ 2/3 یعنی 2/3 سے زیادہ کی مالک نہیں ہوں گی. یعنی کتنی بھی بیٹیاں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 2/3 میں سے زیادہ، صرف 2/3 میں سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اور 2 ہی ہیں تو 1/3 دونوں کو مل جائے گا. اور اگر 3 یا 4 یا 5 ہیں تو جتنی بھی زیادہ ہیں وہ سب 2/3 میں ہی شریک ہوں گے. یعنی 2/3 میں سب کو برابر برابر بانٹا جائے گا، باقی 1/3 یعنی قریبی رشتہ داروں کو جائے گا. اب متوفی مرد ہو یا عورت اور اس کی اولاد ہو، یعنی مرنے والا جس کی وصیت ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں متوفی، میت. تو اس کی اولاد ہو تو اس کے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو پوری کی پوری اصل کو یعنی ماں باپ کو چلی جائے گی. ماں کے لیے 1/3 اور والد کے لیے 2/3 ہوگا، کیونکہ عورتوں کا کم ہوتا ہے نا. ماں کے لیے 1/3 اور والد کے لیے 2/3. اور اگر متوفی کے حواشی یعنی بھائی بہن ہیں تو ان کے لیے صرف چھٹا حصہ ہوگا اور باقی کسی اور کو ملے گا. یہ دیکھیں، یعنی سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. پھر ایک کے حنفی مکتب فکر میں تو اجماع ہے کہ باقی 5 اور 5/6 پورا باپ کو چلا جائے گا. بہرحال یہ تو قرآن کے اکارڈنگ بانٹا جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.